बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तमाशा लग चुका है और जोर का झटका काफी धीरे से लगाया जा चुका है, क्योंकि लाने वाले और लाए जाने वाले इन दोनों के दरमियान अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। जबकि बिलावल कंपनी बमुकाबला शहबाज शरीफ कंपनी फड्डा पड़ चुका है और ये फड्डा अब न्यूट्रल्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। यानी कि इंपोर्टेड हुकूमत में तो दरार आ चुकी है, लेकिन ये दरार जिस वजह से आई है ये बड़ी अहम है। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान को विक्टिमाइज करने के लिए और इमरान खान का साथ देने वाले हर शख्स को विक्टिमाइज करके एक कां टंग देओ की जो पॉलिसी होती है ना, कि एक कब्बे को लटका देंगे तो बाकी डर जाएंगे, अब वो पॉलिसी भी शुरू कर दी गई है ताकि इमरान खान को आइसोलेट किया जा सके। तो ये दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन जो सबसे धमाकेदार खबर है वो यही है कि लाए जाने वाले अब लाने वालों से, यानी कि जो लाए गए थे वो अब अपने लाने वालों से बिला वजह लड़ाई डालकर खुद को बहुत बड़े इनकलाबी भी साबित करेंगे। और एक ऐसी लड़ाई चल पड़ी है जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इदारों के ऊपर वो सवालात उठा दिए गए हैं जो इससे पहले कोई नहीं उठाता था, और अब इमरान खान की याद तो आती होगी और दिल जलाती होगी, क्योंकि अब माहौल ऐसा ही बन चुका है। जबकि मैं आपको सबसे पहले तो यह बता दूं कि चूंकि चौधरी बरादरान के दरमियान भी इख्तलाफ आ चुका है और इमरान को सपोर्ट करने और इमरान को सपोर्ट ना करने पर परवेज इलाही और शुजात हुसैन साहब वैसे ही अलग हो चुके हैं, और वो खानदान जो हमेशा से मुत्तहिद था वो इस दौराहे पर, जब जाहिर बात है एक तरफ मुक्तदर हल्के खींच रहे हों, दूसरी तरफ पब्लिक की ओपिनियन हो। इससे पहले नॉर्मली यही होता था कि मुक्तदर हल्कों का भी वही मौक़िफ़ होता था जो एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन होता था, तो उसमें पब्लिक प्रेशर बहुत कम इन्वॉल्व हुआ करता था। लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। इस मर्तबा जो पॉलिटिकल पूरा फ्रेमवर्क है वही बदल चुका है। पाकिस्तान में सियासत की जो ट्रेंड्स हैं वो भी सारे बदल चुके हैं। तो अब काफ़ी एक मुश्किल थी, और वही बात है, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, तो वो दोनों तरफ खींचतान जो है उसमें अब चौधरी परवेज इलाही और उनके खानदान को विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया गया है। और विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने परवेज इलाही के साहबजादे और मुस्लिम लीग काफ के मेंबर कौमी असम्बली मुनस इलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया है और इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जाएंगी। और FIA की जानिब से ज़राए का यह कहना है कि काफ़ी शवाहिद हमने इकट्ठे कर लिए हैं। मुनस इलाही और उनके खानदान के लेन देन को चेक किया गया, जिसके बाद हुकूमत को आगाह किया गया कि भाई मिल गया काम हमें और काम बन जाएगा। और हुकूमत ने शवाहिद की रोशनी में इस वक्त फैसला यह किया है, हुकूमत के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक, कि मुनस इलाही के खिलाफ हम तहकीकात करेंगे। तो मुनस इलाही साहब के खिलाफ ये तहकीकात कर रहे हैं और इमरान खान के हर साथी को विक्टिमाइज, और स्पेशली अब आप देख लें कि वो साथी जो PTI में नहीं है और साथ देने का फैसला कर चुके हैं कि हमारा जी मरना जीना इमरान खान के साथ है। शेख रशीद को देख लें, शेख रशीद ने ये बात कर दी कि मैं हमेशा मुक्तदर हल्कों के साथ था, हूं और रहूंगा, लेकिन मरते दम तक मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, और अगर इन दोनों में मुझे किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं इमरान खान को चुनूंगा। तो ऐसे लोग जो हैं, जारी बात है, एक स्टेटमेंट भी देनी है कि इमरान का साथ देने वाले विक्टिमाइज होंगे, तो जो इनके साथ मिल गए हैं उन्हें भी तसल्लियां होंगी कि चलें जी, हम देखा बच गए, हमने सही फैसला किया, इनकी तो मनी लॉन्ड्रिंग निकल आई, ये हो गया वो हो गया। जबकि मुनस इलाही साहब का मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात पर रद्द अमल भी सामने आ चुका है, और उन्होंने कहा है कि मेरे तमाम असासे जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं और फाइल किए हुए हैं, अपने खिलाफ मुकदमात का मैं सामना करूंगा, कंप्लीटली रेडी हूं, कोई भागने की जरूरत नहीं है, और ये जिस तरह का करना चाहते हैं अपनी तसल्ली, जिस तरह की तहकीकात करके वो कर लें। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली के बजट इजलास में PTI और काफ लीग ने हिकमत अमली जो है वो
बेसिकली तरतीब दे ली है اور ایک اجلاس ہوا ہے, اس میں فیصلہ ہوا, اس میں ظاہری بات ہے سارے اراکین نے شرکت کی اور اپوزیشن ارکان کے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں پر بھی بات ہوئی, اور انہوں نے اب یہ دیکھ لیا کہ پنجاب کے بجٹ کو کس طرح سے افیکٹ کرنا ہے, اس میں کیا سیاسی چالیں چلنی ہیں. اور obviously چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی کی ذات تک تو اس وقت کاف لیگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور اسی لیے اب انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. although اسی خاندان کے لوگ, شجاعت صاحب کا بیٹا حکومت میں ہے, کابینہ میں ہے, اور یہ چیزیں بڑی واضح ہوتی جا رہی ہیں, یہ خلیج بھی بڑی گہری ہوتی جا رہی ہے. although شروع میں یہ فیصلہ ہوا تھا جب چودھری شجاعت حسین نے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا کہ چودھری خاندان جو ہیں برادران انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, لیکن اب چونکہ تفریق بڑھتی جا رہی ہے, پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے, تو اب چیزیں خراب ہو رہی ہیں. جبکہ دوسری جانب لائے جانے والے اب لانے والوں سے بلا وجہ کی لڑائی مول لے کر خود کو ریت پسند ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں, اور یہ کوشش اب بڑی ان کے گلے بھی پڑے گی. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی کو جو ایک اختیار دیا گیا ویٹنگ ایجنسی کا, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی بولی, فرحت اللہ بابر صاحب بولے, رضا ربانی صاحب بولے. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بہت زیادہ ڈیموکریٹک اور ڈیموکریٹک نارمز اور ان پر عمل درآمد کرنے والا ایک پرسیپشن ہے, ورنہ سب سے بڑی جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تو اس جماعت کے اندر ہے. اس جماعت کا چیئرمین جو ہے وہ کیا جمہوری طریقے سے آیا ہے, وہ 70 سال کے بابے بلاول کا مائک سیدھا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چلے نام نے آج جمہوریت کی علم بردار تو سب سے بڑی پیپلز پارٹی ہے, سویلین بالادستی کی بھی وہی علم بردار ہے, تو انہوں نے آواز اٹھائی آئی ایس آئی کے اس کردار کے خلاف. اب اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کا آشرواد بھی حاصل تھا, اور پیپلز پارٹی نے خود کہا کہ ٹھیک ہے جی گو ایڈ, ایک دو بندے ہم چھوڑ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر تاکہ ہم اپنا وہ والا چہرہ سیو رکھ سکیں, سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اب جو چیز انہیں تکلیف دے رہی ہے, ابھی ریسنٹلی پاکستان کے جو کور کمانڈر پشاور ہیں لیفٹنٹ جنرل فیض حمید, وہ ایک مرتبہ پھر سے پشاور گئے. اس کے بعد ٹی ٹی پی کے ساتھ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کو روکنے کے لیے افغان طالبان یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ ریسنٹلی گئے ہیں, اور یہ ایک طرح سے وہ نامکمل کام تھا عمران خان کا جو مکمل کرنے گئے, اور obviously یہ ملٹری کی پالیسی تھی, یہ آرمی چیف کی طرف سے انہیں آرڈرز آئے اور وہ گئے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو obviously ایک پاکستان کا انتہائی پروفیشنل ادارہ ہے اور انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو کام انہیں دیا گیا ہے. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں اب پیپلز پارٹی پرابلمٹک کریٹ کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا, اور اس میں دہشت گردی بالخصوص کابل میں تحریک طالبان افغانستان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے متعلق حالیہ پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا, اور تمام فیصلے پارلیمان میں اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر ہونے چاہیے. یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملٹری خود جا کر کوئی معاہدے نہیں کرے گی, وہ کوئی پالیسیاں نہیں بنائے گی, وہ کوئی فارن ریلیشنز میں کچھ نہیں کرے گی. وہ اب یہ جو موقف دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی بے نظیر ماری جی ٹی ٹی پی والوں نے ان سے معاہدہ ہو گیا, ہمارے دور حکومت میں ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا, ہم جی وزیر خارجہ ہمارا ہے, افغانستان ہے تو ایک دوسرا ملک, فارن ریلیشنز کی بات آتی ہے, تو اس میں واٹ از دا ملٹری ڈوئنگ. بھائی ملٹری کا مین کام ہے, انہیں سب کچھ پتہ ہے. آپ کو کیا پتہ ہے, آپ کو کن چیزوں کا پتہ ہے؟ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کے سینے تو وہ اپنے حاضر کرتے ہیں, روز ہمارا جوان مرتا ہے, روز ہمارا جوان شہید ہوتا ہے, روز وہ اس دھرتی ماں پر قربان ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں اب بڑی اہم ہو چکی ہیں. اب وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات سے متعلق سیاسی جماعتوں سے رابطوں اور پارلیمان میں معاملہ اٹھانے کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے, اور اس کمیٹی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اب حالیہ پیش رفت کا پارلیمان جائزہ لے گا, ہم فیصلہ کریں گے. اور یہ اس سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے, اگر آئی ایس آئی کو ویٹنگ ایجنسی بنانا ہے تو پھر وہ جواب دے ہو پارلیمان کو بھی, ڈی جی آئی ایس آئی, وہ وزیر اعظم کو بھی, سویلینز کو بھی جواب دے ہو, پارلیمان کی کوئی کمیٹی بلا لے اور کہے کہ آؤ پیش ہو, بتاؤ کیا کہا. یعنی کہ اس لیول تک وہی بات کہ بھئی آپ نے گلو بٹ بنا دینا ہے, پنجاب پولیس بنانا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے obviously اس اجلاس میں کرنٹینا کی وجہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی, اور پیپلز پارٹی کے آفیشیل اعلامیے میں, یہ کوئی ذرائع ذروئے والی بات نہیں ہے, یہ آفیشیل اعلامیہ, آفیشیل پریس ریلیز ہے, اس میں اتفاق کیا گیا ہے کہ اب تمام فیصلے جو ہیں وہ پارلیمان کو اعتماد میں لے کر ہونے چاہیے. اور 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں ہماری اطلاعات کے مطابق شہری رحمان, فرحت اللہ بابر اور قمر زمان کائرہ صاحب شامل ہیں, اور یہ لوگ اب آ کر پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں
ان کے سامنے آ کر آبویسلی ان کی ڈیلز کو یہ نہیں مان رہے، تو یہی بات ہے کہ ہم کریں گے معاملات، ہم ڈسکس کریں گے. اور شہباز حکومت جو کہ اس وقت مکمل طور پر جیسا نجم سیٹھی بول بیٹھے کہ شہباز شریف لیٹ گئے، اور لیٹنا بھی چاہیے تھا کیونکہ یہ لیٹنے کا وقت ہے اداروں کے آگے. وہ خواجہ آصف جو کہتے تھے جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے، پرانے کلپس ہیں جو 65 کی جنگ بھی ہم آ رہے، 71 کی بھی آ رہے، کارگل بھی آ رہے، ہم تو ہارتے آئے ہیں، یہ تو اسی فوج کے اب وزیر دفاع ہیں. خیر اب ان کے ایسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں، یہ ایسے مقتدر حلقوں سے تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں. کل اپنے جانی دشمن جنرل مشرف جو ہیں ان کے والے سے بھی کہا کہ ان کے خراب صحت کے پیش نظر انہیں وطن واپسی کی اجازت دی جائے، ماضی کے واقعات کو اس سلسلے میں رکاوٹ کے طور پر نہیں آنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اور پیپلز پارٹی والے بھی کھلی آنکھوں سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس لیول تک جا رہے ہیں اور کس حد تک یہ پالش پکڑی ہوئی ہے انہوں نے ہاتھ میں. لیکن پیپلز پارٹی اس وقت کنفرنٹیشن کے موڈ میں لگ رہی ہے، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس معاملے پر، اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر یا مقتدر حلقوں کے معاملے پر، بلاول کمپنی اور شہباز کمپنی میں بھی پھڈا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پڑ چکا ہے، گیم ڈل چکی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.